اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرما دی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا تھا، جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمایا اور سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں فرمایا تھا: اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اے زکریا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں کیا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حالات انتہائی مختصر آیت نمبر 4 میں بیان ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں انہی آیات میں آیا جن آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہوا، یعنی سورہ آل عمران، سورہ الانعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس دعا میں یہ کلمات کہے تھے جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت 38 میں ہے: رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی اور بشارت دی۔ اسی آیت کے بعد ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس آیت میں جو خوشخبری دی، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، مصدقا بکلمۃ من اللہ، یعنی اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئی تھی۔ بعض مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی تصدیق فرمائی۔ دوسرا فرمایا وسیدن، یعنی لوگوں کے پیشوا ہوں گے۔ لفظ سید کے مختلف معنی آتے ہیں، جیسے حلیم، بردبار، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا سردار، شریف اور پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ۔ بعض مترجمین نے یہاں معنی کیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے بندوں کی نظر میں برگزیدہ ہوں گے۔ اور تیسری چیز فرمائی وحصوراً، یعنی اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا خاص طور سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس درجے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے اور اس کی ترغیب دی گئی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اتنا قابو یافتہ ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے بغیر شادی کے رہنا بغیر کراہت کے درست ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بشارت کے بعد قرآن حکیم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات کا ذکر نہیں فرمایا۔
آج کی تلاوت کردہ آیات میں ولادت کے بعد کے حالات کو ذکر فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور ہم نے بچپن ہی میں ان کو دانائی بھی عطا کر دی تھی۔ یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خود بھی عمل پورا کرو اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو۔ معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور تورات ہی کی شریعت کے پابند تھے، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے عام بچوں کی زندگی سے جدا ان کو بچپن ہی میں دانائی اور علم و فضل بخش دیے تھے تاکہ وہ جلد ہی نبوت کے منصب پر فائز ہو سکیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ہے وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور رقت قلبی عطا فرمائی تھی۔ یہ نرم دلی، نرم مزاجی، مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور انہیں صراط مستقیم پر لگانے اور نیک اعمال پر ڈالنے میں مفید ہوتی ہے، اور پھر اس بارے میں جو مخلوق سے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وزکاتن، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے پاکیزہ زندگی عطا کی۔ لفظ زکوٰۃ کا اصلی معنی پاکیزہ ہونے کے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس واقعے کے موقع پر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الطاعۃ والاخلاص، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنی فرما برداری اور اخلاص فی الاعمال کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے عمل صالح مراد ہے، اور آیت کے آخر میں فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ لفظ تقی تمام نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ اور پوری فرما برداری کے ساتھ ادا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ رہنا بھی تقی میں داخل ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس آیت میں جو سلامتی کی دعا دی گئی وہ 3 اوقات کے ساتھ مخصوص ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے یہی 3 اوقات سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وقت ولادت، یعنی جب انسان عالم دنیا میں آتا ہے۔ نمبر 2 وقت موت، یعنی جب انسان عالم دنیا سے ودا ہو کر عالم برزخ یعنی قبر میں پہنچتا ہے۔ اور تیسرا وقت حشر و نشر، یعنی قبر سے عالم آخرت میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہونا۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 3 اوقات میں سلامتی کی بشارت مل گئی تو اس کو سعادت دارین کا کل ذخیرہ مل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ آپ زیادہ تر جنگلوں میں خلوت نشین رہتے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی خشیت اس درجہ تھی کہ اکثر روتے رہتے، یہاں تک کہ ان کے رخساروں پر آنسوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے تھے، اور اس دعوت میں ایک یہ دعوت بھی شامل ہوتی تھی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بھی بتاتے تھے کہ مجھ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ایک اور پیغمبر آنے والا ہے، تو اس پر یہود ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت پر اتر آئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت اور تقویٰ کو برداشت نہ کر سکے تو کہنے لگے کیا آپ مسیح ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب پھر سب نے کہا آپ کون ہو جو اس طرح دعوت دے رہے ہو؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور ایک ایسی آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار ان کو شہید کر ڈالا۔ چنانچہ قرآن مجید نے متعدد جگہ پر یہود کی فتنہ پردازیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ انسان خلوص کے ساتھ دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوتا تو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کی حکیم ذات ہے، ان کو ہر حکم اور ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ان کی ضرور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے ہر حکم پر اور ہر فیصلے پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.